آپ دیکھ رہے ہیں میرا ورلڈ ٹی وی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں علی اکبر حسین۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل کے بٹن کو پریس کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے کہ جہاں سے ہم نے کس کو چھوڑا تھا وہیں سے کس کا آغاز کرتے ہیں۔ آج قسط نمبر 3 ہے، سیزن نمبر 1 ہے۔ ارطغرل غازی اپنے تینوں مجاہدوں جنگجوؤں کے ہمراہ بمسی دوان اور ترگت کے ساتھ حلب کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد سلجان خاتون اور انیمہ سلطان دوے ملتے ہیں تو سلجان خاتون انیمہ سلطان کو کہتی ہے کہ آپ قبیلے سے کب جا رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سلجان خاتون کی پہلے طبیعت کیسی تھی، کس طرح کی یہ فتنے پھیلاتی تھی پورے قبیلے کے اندر۔ تو انیمہ سلطان کو کہتی ہے کہ تم قبیلے سے کب جا رہے ہو۔ تو انیمہ سلطان کہتی ہے کہ بابا کے ٹھیک ہونے تک ہم یہیں رہیں گے، اس کے بعد ہم قبیلے سے چلے جائیں گے۔ تو سلجان خاتون کہتی ہے کہ آپ کو اگر قطرہ بھی عزت پیاری ہے یا آپ کو کوئی شرم ہے، جب تک آپ قبیلے پر موجود ہیں تو قبیلے پر خطرے کا بادل منڈلاتا رہے گا، آپ فوری طور پر اس قبیلے سے نکل جائیں۔ اگر آپ کو اپنی عزت پیاری ہے تو اس قبیلے سے نکل جائیں، جہاں تک ممکن ہے اس قبیلے سے نکل جاؤ، کیونکہ آپ کی وجہ سے ہم پر بہت بڑی مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں۔ قیرتگر نے آپ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ دھمکیاں دی ہیں۔ ان کو یہ باتیں کرتے ہوئے سلجان خاتون کی انیمہ سلطان سے بات کرتے ہوئے ہیمہ خانم دیکھ لیتی ہے۔ ہیمہ خانم جب دیکھتی ہے تو سلجان خاتون کو اپنے پاس بلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم نے جب سلجان انیمہ سلطان کی طرف ہیمہ خانم کی طرف سے سلجان خاتون ہیمہ خانم کی طرف آتی ہے تو انیمہ سلطان بھاگ کر اپنے خیمے میں چلی جاتی ہے۔ تو ہیمہ خانم یہ سب واقعہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ سلجان خاتون کو اپنے پاس بلاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے انیمہ سلطان سے کیا بات کہی ہے اپنے مہمان سے۔ تو سلجان خاتون کہتی ہے جو اس قبیلے کے لیے بہتر ہے میں وہ کر رہی ہوں۔ تو ہیمہ خانم کہتی ہے شاباش بیٹی، یہ اس قبیلے کا سردار موجود ہے، سب موجود ہیں، تو تم کو آپ کو کیا ضرورت ہے اپنے مہمان کو اس طرح بات کرنے کی۔ اگر تم سردار کی بیٹی ہو تو تمہیں اپنی روایات کا بھی پاس رکھنا چاہیے، نہیں تو اگر تم اس طرح حرکتیں یا فتنے پھیلاتی رہو گی تو بہت جلد تم پچھتاوا، ساری زندگی کا تمہیں پچھتاوا بن جائے گا۔ اس کے بعد سلجان خاتون اپنی بہن جو کنواری ہے وہ اس کے پاس کوئل جی کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے کچھ، سلجان خاتون کہتی ہے کچھ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ٹائٹس قیرتگر کو ملنے کے لیے کارواں سرائے آتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے اس شخص کا نام بتا دو جس نے لشکر پر حملہ کیا، مجھے قیدیوں کی اس معمولی قیدیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے کون لے گیا ہے، صرف اتنا بتا دو کہ میرے بھائی کا قاتل کون ہے۔ قیرتگر کہتا ہے کہ میں بہت کچھ آپ کو بتانے والا ہوں، اب میری بھی کچھ شرائط ہیں، تو میری شرائط کے مطابق تم عمل کرو گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ تو ٹائٹس سلیبی کمانڈر کہتا ہے کہ آپ جو کہیں گے میں کروں گا، صرف اتنا بتا دو کہ میرے بھائی کو قتل کس نے کیا ہے۔ تو قیرتگر بہت بڑا ظالم ہے، ارطغرل غازی کے پہلے ہی بہت خلاف ہے، تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل غازی نے تمہارے بھائی کو مار ڈالا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ جو چاہے کرو۔ اس کے بعد جو ہے قردوغلو وہ قبیلے واپس آتا ہے۔ جب قبیلے واپس آتا ہے تو سلیمان شاہ سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے قیرتگر کو منا لیا ہے، حالانکہ اس کو منایا نہیں ہے، اس نے ارطغرل غازی کا نام اس نے ہی قیرتگر کو بتایا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اس کو منا لیا ہے، ہم نے کہا ہے کہ قیدیوں کے ٹھیک ہونے تک ہم قیدی اپنے قبیلے میں رکھیں گے، جب وہ تندرست ہو جائیں گے تو ہم قیدی آپ کو واپس کر دیں گے۔ اور کہتا ہے کہ سردار مجھے لگتا ہے یہ قیدی بہت اہم ہے، یہ کوئی عام قیدی نہیں ہے، یہ تو قیدی بہت قیمتی ہیں جس کی وجہ سے قیرتگر ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے۔ اس طرح وہ باتیں دو بھائی سردار اور قردوغلو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اچانک حکیم جو ہے نا وہ خیمے میں داخل ہو آتا ہے اور سردار سلیمان شاہ کہتا ہے قردوغلو آپ سفر کر کے آئے ہو تو آپ آرام کرو۔ تو حکیم کو لے کر اپنے دوسرے خیمے میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ حکیم کو لے کر چلا جاتا ہے تو قردوغلو چھپ کر ان کی بات کو سنتا ہے۔ سلیمان شاہ حکیم کو کہہ رہا ہوتا ہے یہ زخم مجھے مار ڈالے گا، جس طرح ممکن ہے یہ میرا زخم ٹھیک کر دو۔ تو قردوغلو یہ باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ قردوغلو سپاہی کی ڈیوٹی لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی باتیں کر رہے ہیں ان تمام باتوں کو مجھے بتانا اور ہر پل کی خبر میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد
وہ ابھی ٹائٹس جو ہے وہ کمانڈر کارتگر کے پاس ہی ہوتا ہے، تو اس کے پاس خبر پہنچتی ہے کہ ارطغرل غازی حلب کے سفر کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تو ٹائٹس پوچھتا ہے آپ کو کون سی خبر آئی ہے؟ تو کارتگر کہتا ہے کہ بہت اہم خبر آئی ہے کہ ارطغرل غازی حلب کے سفر کے لیے روانہ ہو چکا ہے۔ تو ٹائٹس کہتا ہے یہ انتقام لینے کا بہترین موقع ہے۔ تو کارتگر کہتے ہیں خبردار، آپ کو میرے علاقے میں یا میرے ملک میں ایسی کرنے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہے، صرف میں آپ کو اتنی اجازت دوں گا جا کر اس کو زندہ گرفتار کر لو، اس کو اتنی جلدی موت نہ دینا، اس کو اذیت ناک موت دینا۔ یہ اب ارطغرل غازی مختلف سفر طے کرتے ہوئے حلب کے سفر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور ابھی سفر میں ہی ہیں، ابھی تک حلب پہنچی نہیں ہے۔ اگلی قسط میں وہ حلب پہنچ جائیں گے۔ اگلی قسط بڑی دلچسپ ہونے والی ہے، اس لیے اگلی قسط حاصل کرنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔